اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المسلومین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ بر محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اولا تمام تعریف اس ذات پروردگار کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے۔ تمام درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اولا اس بارگاہ الہی کی شان میں ہزار ہزار شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم کو اس ماہ مبارک جیسی عظیم نعمت عطا کیا۔ بندہ حقیر آپ حضرات جیسی شخصیتوں کو سامنے رکھ کر اپنی لب کشائی کرنے کا اعزاز نہیں رکھتا، پھر بھی چند مختصر کلمات اب حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنی موضوع کو تمام کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتا ہے ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ رسول خدا کی وہ معروف حدیث جو اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں، آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے بلکہ شہر اللہ ہے، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، اور یہ مہینہ اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کے آ رہا ہے اور نعمتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان بندگان خدا کے اوپر وہ عظیم لطف الہی ہے، یعنی وہ بالائے لطف الہی ہے جو ہمارے زندگیوں میں کہیں بار تکرار ہوتے رہتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان مؤمنین کے لیے معراج کا مہینہ ہے، یعنی روزہ مبارزہ ہے انسان اپنے نفس کے خلاف، روزہ مبارزہ ہے انسان اور اپنے خواہشات کے خلاف، روزہ مبارزہ ہے انسان اور اپنے عادتوں کے خلاف، یعنی ایک انسان 30 دن کے روزے رکھ کر پورے 30 سالوں کی آمادگی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اس روزے سے۔ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو اپنا ایک خاص ٹائم وقت مقرر قرار دیا جس میں بندگان خدا کو صرف اپنی توجہ کے لیے اس میں اپنی توجہ کرنا چاہیے اس خدا کی مہینے میں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان خدا کا وہ عظیم فرصت الہی ہے کیونکہ معصوم کا فرمان ہے الفرصت مرۃ تمر مر السحاب، یعنی فرصت ایک عظیم نعمت الہی ہے، جس طرح یہ بادل ہمارے اوپر سایہ فگن ہے چند لمحوں کے بعد پھر یہ نہیں رہتا، بالکل اسی طرح ماہ مبارک رمضان عظیم نعمت الہی فرصت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو تقوی حاصل کرنے کا، بالخصوص تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا، بشرطے کہ
ہم پوری سراپائے وجود کے ساتھ روزہ ہو، بدن کے ساتھ روزہ ہو، روح کے ساتھ روزہ ہو، ہمارے خیالوں کے ساتھ روزہ ہو، اور ہمارے ذہن روزہ ہو، ہمارے فکر روزہ ہو۔ امیر کائنات مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتا ہے اگر روزے کا نتیجہ تقوی نہ ہو تو وہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے، یعنی تقوی روح روزہ ہے۔ اگر با تقوی انسان تقوی گزار بن جاتا ہے، با تقوی ہو جاتا ہے، وہ تمام خطرات، فساد، تمام دنیاوی اخروی فساد سے، بے دردی سے، ذلت سے نجات، اپنے آپ کو نجات پیدا کرتا ہے، ان سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ خطرات سے مراد یہ نہیں ہے کہ با تقوی انسان کے زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں نہیں آتا ہے، بلکہ آزمائش، مصیبتیں، نشیب و فراز کی زندگی اس کی زندگی میں ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ طغیان کی طرف نہیں ہوتا ہے، معصیت خدا نہیں کرتا ہے، وہ اس حدود خدا کو پائمال نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا۔ یعنی تقوی وہ عظیم خدا کی تدبیر الہی ہے۔ اس تدبیر الہی کو انسان کے زندگی پر لاگو کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسان کے اندر ارادے کی ضرورت ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان وہ عظیم پلیٹ فارم ہے جو ہمیں یہ فرصت پیدا کرتا ہے کہ اپنے ارادے کو قوی کرے۔ اور وہ یہ ارادہ قوی کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ قوی اس ماہ میں ہمیں اپنے روح کو پاکیزگی کرنے کے بعد اپنے ارادے کو قوی کرتا ہے، قوی بنا دیتا ہے۔ اور یہی جب ارادہ اپنے قوی کرنے کے بعد اپنے پائے تکمیل پر پہنچتا ہے تو سلمان فارسی جیسی شخصیت وجود میں آتا ہے، حبیب ابن مظاہر جیسے شخصیت وجود میں آتا ہے، حر ابن یزید الرہائی جیسے شخصیت وجود میں آتا ہے۔ بالخصوص آج کے ٹائم میں خمینی جیسے عظیم شخصیت 2500 سالہ شاہی حکومت کو خاتمہ کر کے انقلاب کو برپا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی ماہ مبارک رمضان میں بالکل توجہ خدا کی طرف، اپنے رب کی طرف توجہ کرنے کے بعد انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم نعمت الہی ہے متقین کے لیے، کیونکہ قرآن میں بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی تقوی، یعنی اے لوگوں تم پر مفہوم یہ ہے کہ تم پر روزہ واجب قرار دیا، لازم قرار دیا تم سے پہلے والوں پر بھی، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ خدا خود فرماتا ہے یہ اس ماہ مبارک رمضان میں شہر رمضان قرآن کو نازل کیا، بہار قرآن ہے۔ تو میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں خدا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تقوی الہی اور راہ خدا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا